واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو متن ہے وہ یوں ہے کہ ومن نافیۃ عند الحجازیین کلیسا، اس کی جو ہے وہ شرح میں آ جاتے ہیں۔ تو شرح میں ابن ہشام یہ کہتے ہیں کہ اعلم، کہ آپ جان لیجئے کہ انہم اجروا ثلاثۃ حروف من حروف النفی، کہ ہمارے پاس عربی زبان میں نفی کے لیے 3 حروف ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ سلوک لیسا والا کیا جاتا ہے۔ لیسا حرف نفی ہے یا کیا ہے؟ لیسا فعل ہے، ٹھیک ہے، لیسا بھی نفی کے لیے ہے لیکن یہ فعل ہے نا، فعل ناقص سے کہتے ہیں، افعال ناقصہ میں سے ہے۔ تو ہمارے پاس کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ہیں تو حرف نفی، ٹھیک ہے، فعل نہیں ہے، لیکن وہ کام کون سا کرتے ہیں؟ لیسا والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ان حروف کو فعل ناقص کیوں نہیں کہہ دیا گیا؟ کیونکہ وہ لیسا والا عمل کبھی کبھار کرتے ہیں، ہر وقت ایسا وہ نہیں کرتے۔ کچھ ان کی شرائط اور ان شرائط کے ہوتے ہوئے وہ لیسا کی طرح کا عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابن شام کہتے ہیں وہ عربی زبان میں ہمارے پاس نفی کے 3 حروف دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بہت سارے اشعار میں اور قرآن مجید کی کچھ آیات میں یہ ہمیں اس طرح سے ملتے ہیں کہ ان کے بعد بھی مبتدا خبر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ نفی میں کیا ہوتی ہے، مبتدا خبر بعد میں لگاتے ہیں۔ جیسے مائے نافیہ آپ لے لیں تو ہم نے کہنا ہو کہ جی زید کھڑا نہیں ہوا، زید قائم تو کہیں گے زید کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ زید کھڑا نہیں ہوا تو ایک تو ہم لیسا کو استعمال کرتے ہیں نا، لیسا زید قائم یا زید لیسا بقائم۔ تو اگر لیسا کی بجائے ہم کسی اور حرف کو استعمال کریں، حرف کو استعمال کریں تو وہ مائے نافی ہوگا۔ ہم کیسے کہیں گے ما زید قائم، یوں کہہ دیتے ہیں ما زید قائم۔ تو اب وہ ابن شام نے کیا دیکھا کہ بھئی ما نافی یہاں پہ لگا اور ما نافیہ کے بعد زید قائم نہیں آیا، بلکہ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ زید قائما استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے کیا سمجھا کہ ہے تو ما حرف نفی لیکن عمل کون سا کر رہا ہے؟ لیسا والا کر رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ فقط جو ہے وہ ایک حرف نفی ما نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں۔ یعنی اعلم انہم اجروا ثلاثۃ حروف من حروف النفی، کہ حروف نفی میں سے 3 حرف ایسے ہیں کہ اجروا نحوی جو ہے نا، علماء نحو ان کو جاری کرتے ہیں، کس کی جگہ پہ جاری کرتے ہیں؟ مجرا لیسا، لیسا کی جگہ پہ۔ مجرا کیا بنے گا؟ اس میں مکان بنے گا نا، مرجع کی جگہ پہ۔ میری کتاب میں مجرا لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجرا لکھا ہوا ہے، حالانکہ مقتل تو نہیں ہوتا نا، مقتل لفظ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کیا ہوتا ہے؟ جاری مجرا ہوتا ہے۔ تو یہ غلطی یعنی مشترکہ ہے آپ کی اور ہمارے نسخے کی۔ اچھا، لیسا کے قیام مقام کیسے جاری ہوتے ہیں؟ کس بات میں؟ کہ فی رفع الاسم و نصب الخبر، کہ ان کے بعد بھی جو آتی ہے مبتدا خبر، مبتدا ان کا اسم بن جاتا ہے اور وہ مرفوع ہو جاتا ہے، اور خبر کیا ہو جاتی ہے؟ منصوب ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ ما، لا اور لاتا ہیں۔ ما کا ترجمہ بھی نفی کیا ہے، لا کا ترجمہ بھی نفی کیا ہے، لاتا جو ہے نا اس میں فقط تانیث آ گئی ہے تو یہ بھی نفی کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلِكُلٍّ مِّنْهَا كَلَامٌ يُخُصُّهَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے کچھ خاص کیا ہے؟ کلام ہے۔ وَالْكَلَامُ الْآنَ فِي مَا، اور ابھی جو گفتگو کریں گے ما کے متعلق، وَإِعْمَالِهَا عَمَلَ لیسا، اور اس کا عمل کرنا لیسا کا، وَهِيَ لُغَةُ الْحِجَازِيِّينَ، ٹھیک ہے جی۔ حجازی کے مقابلے میں کون ہوتے ہیں؟ بنی تمیم ہوتے ہیں۔ تو عربوں میں جو لغت حجازی ہے یہ وہ لغت شمار ہوتی ہے کہ جس کے مطابق قرآن مجید نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی تمیم کے لہجہ کے مطابق بلکہ حمری لہجہ کے مطابق بھی کیا ہے؟ گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ قراتیں کیا ہیں؟ ان کے لہجے کے مطابق بھی ہیں، یعنی وہ بھی ہمارے لیے حجت ہیں، لیکن اصل جو قرآن نازل ہوا ہے وہ لغت حجازی میں، حجازیوں کے مطابق نازل ہوا ہے، کہ جس کو ابن ہشام جو ہے وہ لغت قویمہ کہتے ہیں، وہ ہے یہ لغت القویمہ، ٹھیک ہے۔ قویمہ کا مطلب کیا ہوگا؟ قویمہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، قویہ لکھا ہوا ہے جی، یہ بھی لکھا ہوا ہے قویہ نہیں، قویمہ لفظ ہونا چاہیے، قائم سے، قامہ سے بنے، یعنی قامہ سے،
ٹھیک ہے، پائیدار جسے کہتے ہیں، قائم جسے کہتے ہیں، کبھی بھی ٹھیک ہے، کبھی مضبوط کے معنی میں ہوگا. ٹھیک. وبہا جاء تنزیل، اور اسی کے مطابق کیا ہے قرآن مجید آیا ہے. یہاں پہ اب یہ مثال دیکھیے گا، ما ھذا بشرن، ٹھیک ہے جی، نفی کرنی تھی نا کہ یہ بشر نہیں ہے، تو لیسا کا لگاتے تو لیسا ھذا بشرن پڑھتے، لیکن ما لگایا لیسا کی جگہ پہ پھر بھی کیا پڑھا گیا قرآن مجید میں؟ بشرن پڑھا گیا. ٹھیک ہے جی. ما ہن امہاتہم، یہاں پہ ہننا اور پہلی مثال میں ھذا، یہ تو ہے ہی مبنی نا، تو یہ تو فی محل رفع ہو جائیں گے. اصل شاہد مثال پہلی میں ہمیں ملے گا بشرن کے ذریعے سے جو کہ معرب ہے، اور وہ ظاہری طور پہ کیا منصوب ہے. دوسرے میں شاہد مثال کہاں سے ملے گا؟ امہات سے ملے گا. امہات میں علامت نصب کیا ہے؟ کسرہ ہے. امہات میں علامت نصب کیا ہے؟ کسرہ ہے، نیابتاً عن الفتحہ. ٹھیک ہے. تو اگر امہات کیا ہوتا یہاں پہ مرفوع ہوتا تو کیا پڑھتے؟ امہاتہم پڑھتے. ٹھیک ہے. جبکہ قرآن مجید کی قرأت میں اسے امہاتہم پڑھا گیا ہے، وما ہن بامہاتہم. اگر اس کو پڑھا جاتا نا ما ہن امہاتہم، یعنی ما بے امہاتہم، با نہیں ہے، با کے بغیر اسے کیا امہاتہم پڑھا گیا ہے، ما ہن امہاتہم. تو با کے بغیر پڑھا جا رہا ہے، اس کا مطلب مجرور نہیں ہے، حرف جار اس کے شروع میں نہیں آیا. جب حرف جارہ نہیں آیا تو پھر منصوب بچ جاتا ہے. پھر منصوب کیسے بچے گا؟ اس کے پیچھے راز کیا ہوگا کہ یہ جو ما لگا ہوا ہے نا میں نافیہ، تو یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ پھر یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ وہی لیسا والا کیا ہے عمل کر رہا ہے، یہ نصب اس کو دے رہا ہے. اچھا. وَلِأَعْمَالِهَا عِنْدَهُمْ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، اور عندہم، اب یہاں پہ جو عندہم کی تفسیر ہے وہ واضح ہو جائے گی. ہم کہہ رہے تھے نحویوں کے نزدیک، لیکن ابھی یہاں پہ واضح ہوا کہ بنی حجاز کے نزدیک، کہ بنی حجاز کے نزدیک اس کے عمل کرنے کی 3 شروط ہوتی ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ یتقدم اسمها علی خبرها، کہ اس کا اسم خبر پہ مقدم ہو، جو کہ اصل ہے. اصل یہی ہے، اسم پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتا ہے. دوسری کیا شرط ہے کہ وَأَنْ لَا تَقْتَرِنَ بِإِنْ الزائدۃ، یہ ان زائدہ کے ساتھ نہ ملا ہو، ما ان نہ ہو. ٹھیک ہے، فقط ما ہو. اور تیسری شرط کیا ہے کہ ولا خبرها بإلا، اور اس کی خبر بھی الا کے ساتھ نہ ملی بھی ہو. ٹھیک ہے جی. فلہذا، اسی وجہ سے اہملت، اس ما کو مہمل کر دیا گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مائے نافیہ مہملہ. ایک مائے نافیہ عاملہ عمل لیسا ہے، اور ایک مائے مہملہ ہے. مہملہ کی کیا مطلب ہے کہ نفی کا معنی دے رہی ہے، فقط عمل کرنے میں کیا ہے جی مہمل ہے. فی قولہم فی المثل، یعنی عربوں کا یہ قول ہے جو ان کا یہ مثل ہے. مثل کیسے کہتے ہیں؟ محاورہ. تو اردو محاورے کو لے جاتے ہیں نا. تو ان کا ایک محاورہ ہے کہ ما مسیٌ من اعتبا، ما مسیٌ من اعتبا. ٹھیک ہے. اعتبا کہاں سے ہوگا؟ یا من اعتبا ہوگا، کیا لفظ ہوگا اسے؟ ہاں، اسے باب افعال سے لے کر جائیں گے. جب باب افعال سے لے کر جائیں گے تو من اعتبا نہیں پڑھ سکتے، کیا پڑھیں گے؟ من اعتبا پڑھیں گے. ما مسیٌ من اعتبا. لغت میں چلیں گے تو اس محاورے کو لکھا گیا ہے وہاں پہ اعتبا میں. ویسے اعتبا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پہلے خفا ہو، پھر وہ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے. ٹھیک ہے. خفگی کے بعد جو خوشی آتی ہے، کسی کو ناراضگی کے بعد کیا ہے؟ راضی کر دینا. تو گویا کہ اس نے اس کو کیا کر دیا؟ اعتبہ کر دیا. تو ما مسیٌ وہ شخص برا نہیں ہوتا، من اعتبہ جو ناراضگی کے بعد کیا ہے جی؟ راضی ہو جائے. ٹھیک ہے جی. ناراض ہونے کے بعد راضی ہو جائے تو وہ برا نہیں ہوتا. اسی لیے بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے کبھی برے نہیں ہوتے، کیونکہ آپس میں ناراض ہوتے ہیں لیکن فوراً ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ راضی ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کے بعد کس کا سٹیپ آتا ہے؟ خواتین کا سٹیپ آتا ہے کہ وہی بری نہیں ہوتی، پہلے ناراض ہوتی ہیں پھر بعد میں کیا ہے؟ آپس میں مل جل جاتی ہیں. تیسرے نمبر پہ جو برے لوگ آتے ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ مرد آتے ہیں. کہ یہ اگر بات ذہن میں رکھ لیں تو پھر پکی کیا ہے؟ قبر تک ہی رکھتے ہیں. امیرالمومنین علیہ السلام کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ میں تمہیں خواتین اور بچوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ تم کیا ہے؟ ان سے ناراض نہ ہونا، ان کو سرزنش نہ کرنا، ان کو کیا کرنا؟ معاف کرنا. تو یہ مردوں کے جتنے بن رہے ہیں، شادی شدہ مردوں یا دیگر مردوں، وہ یہی مسائل بن رہے ہیں کہ چلیں لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اب ختم کرو. لیکن نہیں، وہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. وہ چیزیں جو ہے وہ نقش ہو جاتی ہیں دل پہ پکی پکی. اس وجہ سے مردوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے.
اچھا اب شاید مثال کیا ہے جی؟ شاید مثال تو ڈھونڈیں اس کے اندر. ما مسیح منع تب میں شاید مثال کیسے ہوگا؟ خبر مقدم ہے. مسیون کا سوال صدا صاحب کا بھی. صدا صاحب کہہ رہے ہیں مسیون کو آپ جو ہے وہ اسم بنائیں، خبر مقدم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ما مسیون من عاتبہ میں مسیون کو ہم کیا بنائیں جی؟ اسم بنائیں، مبتدا یعنی کہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ مبتدا خبر کی بحث گزر چکی ہے بھائی، وہاں سے جواب ہے. کیا جواب ہے؟ ہاں وہی بھول گئے بھائی، مبتدا خبر کی شرائط میں سے تھی نہیں کوئی. ہاں مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. ہاں تو خبر نکرہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں ہمارے پاس، ایک معرفہ ایک نکرہ ہے. من کیا ہے؟ من موصولہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ من معرفہ ہے. مسیون کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو معرفہ نکرہ دونوں آ جائیں تو خبر اور مبتدا کس کو پھر بناتے ہیں؟ ہاں معرفہ کو مبتدا بنا دیتے ہیں اور نکرہ کو کیا بناتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کہاں پہ استثناء ہوتا ہے؟ ظرف اور جار مجرور میں. ظرف اور جار مجرور کے علاوہ میں قانون یہی چلتا ہے ہمارے پاس. واضح ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ مسیون کو ہم کیا ہے؟ اسم نہیں بنا سکتے، کیونکہ اسم کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے، اور مبتدا میں اصل کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہونا ہے. تو مسیون تو معرفہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا مسیون کو ہم یہاں پہ کیا کہیں گے؟ خبر مقدم کہیں گے. جیسے ہم مسیون کو خبر مقدم کہیں گے تو ہم کہیں گے پھر ما کے بارے میں فیصلہ سنائیں جی. اگر ما یہاں پہ عمل کرتا لیسا والا تو پھر اسے کیا پڑھتے؟ مسیان پڑھتے. لیکن یہاں پہ مسیون عرب پڑھتے ہیں. عربوں کا جو محاورہ چل رہا ہے ما مسیون من عاتبہ چل رہا ہے. ہاں تو یہاں سے ہمیں یہ شرط سمجھ آتی ہے کہ یہ جو عرب ما مسیان من عاتبہ نہیں پڑھتے تھے، قدیم عربی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ان کی شرط ہے کہ ما تب عمل کرتا ہے کہ جب خبر کیا ہو جی؟ مؤخر ہو اور اسم مقدم ہو. تو اسی وجہ سے فلہذا اہملت ما کو جو ہے وہ محمل کیا گیا فی قول میں، عربوں کے ان قول میں جو اس مسئل میں ہے. وجہ کیا ہے؟ لتقدم الخبر، کہ یہاں پہ خبر مقدم ہو گئی. خبر کون سی؟ مسیون تھی. اچھا جی. وفی قول شاعر، شاعر کا قول دیکھیے گا جی. بنی غدانتا ما ان انتم ذہب ولا صریف ولکن انتم الخرف. میرے پاس لکھا ہوا، آپ کے پاس کیا ہے؟ خذف ہو. بنی غدانتا ما ان انتم ذہب ولا صریف ولکن انتم الخذف. بنی غدانہ کو وہ سنا رہے ہیں کہ ما انتم ذہب، ان تو کیا ہے؟ وہ زائدہ ہے، کہ تم جو ہے وہ کوئی سونا چاندی نہیں ہو. صریف کیسے کہتے ہیں؟ خالص چاندی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ما انتم ذہب ولا صریف، تو کہ تم سونا چاندی نہیں ہو. پھر کیا ہو جی؟ ولکن انتم الخذف ہو. ہاں خذف کیا ہے؟ مٹی کے برتن ہو. تو ٹھیک ہے جی، مٹی والے تو بنے. سونا چاندی کا روایات میں تقابل جو ہے وہ مٹی سے کروایا گیا ہے. وہ کتابوں نے کہا کہ حدیث ہے کہ جو صالحہ بیوی ہوتی ہے اس کی قیمت جو ہے وہ سونے چاندی سے بھی نہیں لگا سکتی، اور جو طالحہ بیوی ہے وہ تو سونا چاندی کیا مٹی بھی اس سے افضل ہے. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جو طالحہ بیوی ہوتی ہے نافرمان، اس کو کس سے تعبیر کیا؟ مٹی بھی اس سے افضل قرار دی گئی. جب قیمت کی بات آئی تو پھر سونا چاندی کا، کہ سونا چاندی بھی اس کی قیمت تک نہیں پہنچ سکتے. نیک خاتون کی قیمت تک سونا چاندی بھی نہیں پہنچ سکتے، اور جو نافرمان ہے اس تک تو کیا ہے؟ مٹی بھی اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ افضل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. شاہد مثال کیا ہے کہ ما ان انتم ذاہب ولا صریف. اس شعر سے کیسے پتہ چلا کہ ما عمل نہیں کر رہا؟ ان تو آ گیا ہے. پتہ کیسے چلا ما عمل نہیں کر رہا؟ ذہبن سے پتہ چلا نا. یعنی اگر ما عمل کرتا تو ذہبن کی بجائے کیا ہوتا؟ ذہبن ہوتا. تو ذہبن کا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ما نے عمل نہیں کیا، کیونکہ ذہبن کر دیتے تو سارا پھر شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا. ٹھیک ہے جی. اس کا یعنی وہ باقی نہ رہتا ردیف قافیہ. لے وجود ان المذکورہ، کیونکہ اس میں ان ہے. کون سا ان؟ جو ذکر ہوا ہے پہلے. ان اسے کیا کہتے ہیں؟ ان زائدہ کہتے ہیں، جو شرط کے معنی میں نہیں آتا. اچھا قرآن مجید کی آیات کی طرف آ جائیں جی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ما نافیہ ہو گیا نا، ما محمد. یہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کہ ما نے عمل نہیں کیا؟ اللہ تو آیا ہوا ہے، عمل کیسے نہیں کیا؟ ہاں رسولاً یہاں پہ نہیں پڑھا گیا. لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟
لا الہ الا اللہ ہے نا, لا الہ الا اللہ میں لا نے کیا عمل کیا ہے, تب بھی اللہ کیا ہو گیا, مرفوع ہو گیا نا. اللہ کیا ہے, اللہ کیا واقع ہو رہا ہے لا الہ الا میں, اسم واقع ہو رہا ہے نا, اسم مؤخر واقع ہو رہا ہے. تو الہ پڑھ رہے ہیں نا, تو جب الہ پڑھ رہے ہیں تو لا وہاں پہ کیا کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں. چلے عمل کی مثال ہم لے کر آ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں نا وہاں پہ, ابھی لا کی بحث شروع نہیں ہوئی, عمل کر رہے ہیں وہاں پہ, ٹھیک ہے. ماں کی مثال نہیں ہے, لا کی مثال ہے. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر ما محمد عمل کرتا تو ما محمد الا رسول اللہ ہوتا ہے, جیسے وہ کلمہ ہے نا بالکل ویسے یہاں پہ ترتیب ہوتی, ٹھیک ہے. یعنی یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر لا الہ الا اللہ میں ما آپ لگائیں, ما لگائیں تو پھر کیسے بن جائے گا, ما الہ الا اللہ ہوگا. ہاں ما الہ الا اللہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, ما الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, ما الہ الا اللہ. لیکن لا لگائیں تو کیا بن رہا ہے, لا الہ الا اللہ. فرق کہاں پہ آ رہا ہے کہ لا عمل کر رہا ہے لیکن ما کیا ہے, عمل نہیں کر رہا. تو اللہ کو ہم یہاں پہ کیا کہہ دیتے ہیں, اللہ تخصیصیہ کہہ دیتے ہیں, اور اس کا کیا ہوتا ہے, لا محل لہ من الاعراب, اس کے اعراب میں کوئی محل نہیں ہوتا, یا مبنی علی السکون ہوتا ہے. اچھا, وما امرنا الا واحدۃ, یہ بھی ایسے ہیں, ٹھیک ہے جی. ما امرنا الا واحدۃ ہم نے یہاں پہ نہیں پڑھا بلکہ واحدۃ پڑھا ہے. وجہ کیا بنی, لاقتران خبرھا باللہ, کیونکہ ان کی جو خبر ہے وہ اللہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی. وبنو تمیم لا يعملون ما شيئا ولو استوفت الشروط الثلاثہ. بنو تمیم والے کیا کرتے ہیں, لا يعملون, وہ عمل نہیں کرواتے ما کو کسی بھی چیز کا, وہ ما کو ہمیشہ کیا رکھتے ہیں, مہملہ رکھتے ہیں. اگرچہ جو ہے وہ ما کیا ہو, استوفت پورا کیے ہوئے ہو, پورا کیے ہوئے ہو, الشروط الثلاثہ تینوں شروط کو, ہاں تینوں شرائط موجود ہوں, پھر بھی وہ کیا ہے, اسے عمل نہیں کرواتے. یعنی ہم سیدھا سوچ سکیں بھی زید قائم کے شروع میں ما لگائیں تو وہ کیسے لگائیں گے, ما زید قائم وہ پڑھیں گے, ما زید قائم وہ نہیں پڑھیں گے, حالانکہ شروع ساری پورے ہیں. کوئی اللہ لگا ہوا ہے, نہیں لگا ہوا, ان زائدہ ہے, نہیں لگا ہوا, خبر کیا پہلے آ گئی ہے, نہیں وہ بھی پہلے نہیں ہے, زید قائم سیدھے شروط پورے ہیں. ہم اسے کیا کہتے ہیں, جو ہم سے مراد یعنی بنو حجاز والے, وہ ما زید قائمن پڑھتے ہیں, لیکن بنو تمیم والے کیا پڑھتے ہیں, ما زید قائم پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی آیت میں وہ ما ھذا بشرن جو تھا, وہ بھی اس کو کیسے پڑھتے ہیں, ما ھذا بشرن, ٹھیک ہے جی. وَيَقْرَؤُونَ مَا هَذَا بَشَرٌ. اچھا یہ ہو گیا. آگے آ جائیں لا نافیہ میں, وَقَذَا لا نافیہ فی الشعر. متن میں کیا لکھا کہ لا نافیہ عمل کرتا ہے لیکن شعر میں, ٹھیک ہے جی, بشرط تنکیر معمولہ ہے, لیکن شرط کیا ہوتی ہے کہ اس کے دونوں معمول نکرہ رہیں, ٹھیک ہے. یہ شعر میں انہوں نے شرط بیان کی, لیکن آپ شر میں کیا دیکھیں گے, اس کی مزید اور شروط بھی بیان کریں گے. الحرف ثانی مما یعمل عمل لیس لا, دوسرا حرف جو لیس والا عمل کرتا ہے وہ لا ہے. جیسے شاعر کا یہ قول ہے, تعزّ فلا شیء علی الارض باقیہ ولا وزر مما قضى اللہ واقیہ. تعزّ صبر کرو, ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو, حوصلے میں رہو. فلا شیء علی الارض باقیہ, کوئی چیز بھی زمین کے اوپر باقی رہنے والی نہیں ہے. ولا وزر مما قضى اللہ واقیہ, اور نہ ہی کوئی ایسی وزر ہے. وزر کسے کہتے ہیں, پناہ گاہ, محفوظ پناہ گاہ. وزر واقعاً یعنی بچانے والی پناہ گاہ, کس چیز سے, مما اس چیز سے, قضى اللہ جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, یعنی جو اللہ کی قضا ہے اس سے بچانے والی کوئی بھی محفوظ پناہ گاہ نہیں ہے. یہاں پہ اب شعر کے اندر کیا ہوا, یہ باقیاً اور واقعاً آ گئے, ٹھیک ہے جی. باقیاً اور واقعاً فرض یہ ہے کہ یہ فقط قافیہ کی وجہ سے شاعر نے اسے نہیں بنایا, ٹھیک ہے, کوئی اور وجہ ہے اس کی. تو وہ وجہ کیا بن رہی ہے کہ اس کے اوپر لا کیا ہے, عمل کر رہے ہیں. لا شیء علی الارض باقیاً, آگے کیا ہے, ولا وزر واقعاً. اچھا جی. وَلِإِعْمَالِهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ, کیا کہتے ہیں جی, اس کے عمل کرنے کی کتنی شروط ہیں, 4 شروط ہیں. ان یتقدم اسمہا, پہلی شرط وہی رکھیں گے جو ما والی ہے, مشترکہ شرط, کہ اسم اس کا مقدم ہو. دوسری شرط بھی اسی والی ہے کہ وَأَنْ لَا يَقْتَرِنَ خَبْرُهَا بِإِلَّا, کہ اس کی خبر بھی اللہ کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو. تیسری شرط اس کی اپنی اضافہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی.
وَإِن يَكُونَ اسْمُهَا وَخَبَرُهَا نَكِرَتَيْنِ کہ اس کا اسم اور اس کی خبر دونوں کیا ہوں؟ نکرہ ہوں۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ وَإِن يَكُونَ ذَلِكَ فِي الشِّعْرِ کہ یہ فقط اشعار میں آپ کو اجازت ملے گی، لا فی النثر، نثر میں کیا اجازت نہیں ملے گی، لہذا یہ شعروں کی بات ہے۔ تو شعر اگر کسی سے اجازت لینا شروع ہو جائیں تو بڑی بات ہے جی۔ اچھا، فلا یجوز اعمالها فی النحو، بس اس جیسی جو مثالیں ہیں اس میں اس کا اعمال جائز نہیں ہوگا۔ کون سی مثال کے؟ لا افضل منک احد، اس میں اگر اعمال کرتے تو کیسے کرتے؟ ہاں، لا افضل منک احد، یوں ہوتا لا افضل منک احدا، یوں پڑھا جاتا نا، لا افضل منک احدا۔ تو اس نے یہاں پہ پھر عمل کیوں نہیں کیا جی؟ شعر کے علاوہ ہے، یہ بھی ہے ایک چیز۔ اس کے علاوہ اور کیا مشکل ہے اس میں؟ دونوں نکرہ نہیں ہے، دونوں نکرہ نہیں ہے، دونوں نکرے ہیں، اس میں تفصیل نکری خبر مقدم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے نہیں، وہ ابھی ارتقاء صاحب نے کہا ہے کہ احدن کو خبر بنا رہے ہیں، افضل کو خبر ہی نہیں بنا رہے۔ ہاں، وہ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں، اس کو خبر کیوں بنا رہے ہیں، مبتدا کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ آپ ترجمہ کے اوپر جائیں نا کہ دونوں نکرہ آ گئے نا ہمارے پاس، جب دونوں نکرہ آ جاتے ہیں، افضل منک اور احد دونوں نکرہ آ گئے، تو پھر آپ معنی کو دیکھتے ہیں کہ معنی میں کیا ہے کہ اسناد ہم کس کی طرف دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ افضل نہیں ہے، یا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افضل نہیں ہے کوئی ایک بندہ؟ تو آپ کہتے ہیں کہ سیدھی جملہ کیا بولا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ تجھ سے افضل نہیں ہے، یعنی بندے کے بارے میں ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں نا۔ تو لہٰذا احد ان کیا ہو جائے گا، اس کا مبتدا ہو جائے گی، اور افضل من کا اس کی کیا ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی، یعنی اس احد کے متعلق ہم خبر دینا چاہتے ہیں افضل ہونے کی۔ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ خبر کیا ہوگی ہے، مقدم ہو گئی ہے لا افضل من کا احد میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اس نے عمل نہیں کیا۔ ولا فی نحو لا احد الا افضل من کا، لا احد میں کیا ہے، اسم کو شروع میں لے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ جائز کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ الا کیا آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ولا فی نحو، اس میں بھی جائز نہیں ہے، لا زید قائم ولا امر، کیونکہ زید اور قائم میں سے زید کیا ہو گیا جی، معرفہ ہو گیا، دو نکرہ نہیں رہے۔ ولہذا غلط المتنبی، متنبی بڑا جو ہے وہ شاعر تھا، اس کو جو ہے وہ غلط قرار دیا گیا متنبی کو، یعنی شاعروں کو بھی نحوی کیا قرار دیں گے، غلط قرار دیں گے کہ آپ شاعر ہیں لیکن شعر آپ نے غلط پڑھا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیسے شعر پڑھا تھا؟ اس نے شعر یوں پڑھا کہ اذا الجود لم یرزق خلاصا من الاذى فللحمد مکسوبا وللمال باقیہ، ٹھیک ہے جی۔ فللحمد مکسوبا، اس نے یوں پڑھا نا، فللحمد مکسوبا وللمال باقیہ، وزن تو اس نے اچھا بنا لیا۔ اذ الجود لم یرزق خلاصا من الاذى فللحمد مکسوبا وللمال باقیہ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ اس نے جو ہے وہ الحمد معرفہ رکھا، آگے المال کو بھی معرفہ رکھا، اس کے باوجود کیا ہے، لا کو اس نے عمل کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اذ الجود، جود کسے کہتے ہیں؟ سخاوت کرنا، عطا کرنا۔ لم یرزق خلاصا من الاذى، جب جود کو یہ چیز عطا نہ ہو کہ وہ اذیت سے خالی ہو، لم یرزق خلاصا من الاذى، کسی کی جو معرفت کیا نام ہے، بخشش ہے، عطا ہے، اگر وہ اذیت سے خالی نہ ہو، اذیت کسے کہتے ہیں؟ بخشش متی اذیت کیا ہوتی ہے؟ احسان جتلانا، ٹھیک ہے، کسی کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ عطا کیا ہے۔ تو جب یہ جود عطا سے خالی نہ ہو تو فللحمد مکسوباً، تو نہ ہی حمد حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی مال کیا رہتا ہے، باقی رہتا ہے، کوئی برکت وغیرہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اب یہاں پہ جو اگلا مطلب ہے نا، وقت صرحت بشرطین الاخیرین، یہ مصنف اپنے متن میں کیا ہے، گڑبڑ کر بیٹھے، تو اس کی کیا کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، یہ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، لیکن ابن ہشام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، میرے متن میں کوئی چیز کم نہیں ہے، یعنی ابھی ہم نے متن کچھ دیر پہلے پڑھا، لا کی انہوں نے فقط 2 ہی شرطیں بیان کی ہیں نا، کیا لا کی شرطیں بیان کی ہیں؟ ہاں، بشرط تنکیر
معمول ہے بس وہی شعر کا پھر تنکیر، 2 شرطیں بیان کی ہیں لیکن شعر میں کتنی بیان کر دیں؟ 4 بیان کر دیں، تو یہ کیا چکر ہو گیا؟ ٹھیک ہے، پھر ان کا متن ناقص ہو گیا نا. کہتے ہیں نہیں آپ مجھے جو ہے وہ کوئی ایسا بندہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہے وہ متن ناقص لکھ رہا ہوں، بلکہ اصل وجہ کیا تھی کہ وَوَكَّلْتُ مَعْرِفَةَ الْأَوَّلَيْنِ إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا، کہ میں نے پہلی 2 شرطوں کی معرفت کو وکلتو کس کے اوپر چھوڑ دیا؟ إِلَى الْقِيَاسِ عَلَى مَا، ما کے اوپر جب آپ قیاس کریں گے اس کے اوپر چھوڑ دیا. کیوں بھی آپ قیاس کی بات کیوں لیں؟ قیاس اولیت کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جب والد کو والدین کو کیا ہے اف نہیں کہہ سکتے تو بدرجہ اولیٰ کیا ہے انہیں گالی بھی نہیں دے سکتے. اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ لَأَنَّ مَا أَقْوَى مِنْ لَا، ما جو ہے وہ لا کی نسبت سے کیا ہے اقوی ہے. اقوی کس اعتبار سے کہ وَلِهَذَا تَعْمَلُ فِي النَّثْرِ، ما کہاں پہ عمل کرتا ہے؟ نثر میں عمل کرتا ہے، اور لا بیچارہ فقط کیا اشعار میں عمل کرتا ہے. تو جب اقوی کے اندر زیادہ شرائط ہیں تو جو اضف ہے اس کے اندر اس سے زیادہ کیا ہوں گی؟ شرائط ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر اقوی والی شرائط بھی ہوں گی اور مزید بھی کیا اضافی شروط ہوں گی. یہ قانون بنتا ہے. وَقَدْ اشْتَرَطْتُ فِي مَا، اور ما میں نے کیا شرط لگائی تھی کہ ان لا يتقدم خبرها، کہ اس کی خبر کیا ہے اس سے پہلے نہ ہو، ولا يقترن بِإِلَّا، اور یہ اللہ سے نہ ملا ہوا ہو. تو یہی 2 شرائط کیا یہاں پہ بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، اچھا ہم کہیں گے وہاں پہ تو آپ نے ایک اور شرط بھی لگائی تھی ان زیادہ کے ساتھ نہ ملا ہوا، اس کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں فَأَمَّا اشْتَرَاطُ أَن لَا يَقْتَرِنَ الْاسْمُ بِإِن فَلَا حَاجَةَ لَهُ هُنَا، تو یہاں پہ وہ شرط بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. کیوں جی؟ لِأَنَّ اسم لا يَقْتَرِنُ بِإِن، کیونکہ لا کا اسم آپ کو عربی زبان میں کبھی بھی ان کے ساتھ لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جب اس نے نظر آنا ہی نہیں ہے تو اس کی شرائط کیوں بیان کرنی؟ تو لہٰذا یہ معرفت نے کہا، اور اس سے ہمیں یہ سمجھانے جاتے ہیں کہ امیر المومنین السلام کا جو کلام ہے کہ خیر الکلام ما قل و دل، وہ کیسے بنتا ہے کہ کلام ہو بھی مختصر، دلہ بھی ہو، اس کے اندر ساری کی ساری دلالت بھی موجود ہو. تو وہ یہ ساری کیا فنکاری سے ہم کہتے ہیں نا.